زبیر صاحب، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں کچھ علامتی قبور بھی بنی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر حضرت سیدنا جعفر طیار کا مزار مبارک تو اردن میں ہے، مگر شام میں بھی ایک علاقے میں ایک کوہ جعفر ہے اور وہاں آپ کی علامتی قبر مبارک بنائی گئی ہے، اور وہ بھی بہت بڑی زیارت گاہ ہے. تو بہرحال تاریخی طور پر تو اردن ہی میں آپ کا شہادت بھی ہوئی اور وہیں آپ کا وہ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطری طور پر اس شہادت سے جو رنج و علم پہنچا، آپ نے ان کے اہل خانہ کی خبر گیری کی، اظہار محبت فرمایا، شفقت فرمائی، اس پر کچھ بتائیے. جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کے اردن میں، یا اس وقت جو شام تھا، تو وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کا اعلان کیا، فرمایا کہ جی وہ شہید ہو گئے. اب علم حضرت جعفر طیار کے پاس آ گیا. اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جیسے ہمارے یہ ظاہری حواس ہوتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ میں دائمی طور پہ عطا کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک گھنٹے کے لیے یا کچھ وقت کے لیے ہوں. تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں یا صالحین ہوتے ہیں، جب ان کو بھی باطنی اللہ تعالیٰ ان کو حواس عطا کر دیتا ہے، تو پھر وہ مدینہ میں بیٹھ کے اردن میں دیکھ لیتے ہیں. کیا بات! تو جب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اسی وقت آ گئے تھے، آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ سیدھے حضرت اسماء بنت امیس کے گھر آئے، حضرت جعفر طیار کے گھر آئے، اور آپ دیدہ تھے. حضرت اسماء بنت امیس بھی انہوں نے آٹا گوندا تھا، بچوں کو نہلایا تھا، ان کے کپڑے بدلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حضرت اسماء بنت امیس نے کہ خیر ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ تو دیدہ ہیں. تو کیا جعفر کی کوئی خبر آئی، ان کے ساتھیوں کی کوئی خبر آئی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جعفر شہید ہو گئے ہیں. تو اس پہ پھر حضرت اسماء جو ہے نا، انہوں نے رونا شروع کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کو پیار کیا، انہیں سینے سے لگایا، اور حضرت اسماء رونے شروع کر دی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے ازواج مطہرات کو اور کہا کہ آل جعفر کا خیال کرو. کیا بات! اور پھر حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو جب پتہ چلا، تو وہ بھی بے ساختہ ان کے زبان سے نکلا کہ واہ اماں، واہ اماں، آئے میرے چچا افسوس، آئے میرے چچا افسوس. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ حضرت جعفر وہ ہستی ہیں کہ رونے والیوں کو ان پہ رونا چاہیے. اور پھر روئیں، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال تھا. یہ دیکھیں جو ہماری روایات اسلام کی آ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو. حضور، یہ سیدنا حمزہ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا تھا، ہے کوئی حمزہ کو رونے والا؟ جی بے شک. کیا بات ہے! جی بے شک. دیکھیں کچھ نیچرل فطری جذبات ہیں نا، ان کو ہم روک نہیں سکتے. بالکل. جو فطرت کے مطابق ہے ان کو نہیں روکنا. جو فطرت سے بیان چلے جائے، مثلا منہ کا نوچنا، بالوں کا نوچنا، تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور پھر جو ہے وہ خواتین، انہوں نے گریہ کیا، وہ روئیں. اور جب وہ ساتھی واپس، کھانا بھی 3 دن متواتر، کھانا، اس کو عرب کی روایت میں کہتے ہیں الودیہا، کیونکہ وہ مشغول ہوتے ہیں غم میں، تو وہ اہتمام نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارے برے صغیر میں بھی روایت تھی، اب تک رہی ہے، کہ جس گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر عزیز رشتہ دار اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ وہی روایت ہے، اسی کا تسلسل ہے. اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جعفر، اس کو بھی ہم سنت کہہ سکتے ہیں. جی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں. اور یہ مستحسن ہے، پسندیدہ ہے، ایسا ہونا چاہیے. جی بالکل. بجائے اس کے کہ جو میت کا گھرانہ ہے وہ خود ہی لگے ہوئے ہوں، وہ تو رونے دھونے میں لگے ہوں گے، ان کو تو بالکل فرصت نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ مستحب عمل ہو. تو پھر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ساتھی ہے کہ تو پھر دوبارہ بچوں کو بلایا، ان کی دلجوئی کی، بلکہ ان کا سر بھی منڈوایا. اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کو تو اکثر، جو حضرت جعفر طیار کی بالکل عین کاپی تھے، بالکل ان کو تو اتنا پیار کرتے تھے کہ اونٹنی پہ اپنے ساتھ داماد بھی کس کے بنے وہ. جی بے شک، کیا ان کی ہستی تھی. اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے جو بھائی بھی انہوں محمد تھے، پھر حضرت عبداللہ نے اپنے بچوں کا نام بھی وہی رکھا. اور ان کی پھر آل میں سے بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے صلحاء اور بڑی بڑی ہستیاں ہوئیں. اور حضرت عبداللہ بن جعفر کو تو آپ کو پتہ ہے بحر الجود کہتے تھے، سخاوت کا سمندر تھے. اور وہ سمندر اس طرح سے کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ زمخشری نے ذکر کیا ہے، وہ تذکرۃ الحمدونیہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر مکہ سے نکلے تو رستے میں بارش آ گئی، اور اتنی شدید بارش آئی کہ ایک بدوی تھا، اس کے گھر میں انہوں نے جا کے، اس کے خیمے میں بلکہ انہوں نے پناہ لی، اور اس نے اپنی بکری ذبح کر دی. اور وہ 2-3 دن کہتے ہیں کہ اس طرح کی بارش رہی کہ آپ نے ادھر ہی سب نے قیام کیا اور وہ خدمت کرتا رہا. اور جب جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ مدینہ آنا تو پھر میرا پوچھ لینا. اور کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو اس پہ کوئی مشکلات مالی پڑی، اور اس کی اہلیہ نے اس کو کہا، بدوی کو، کہ وہ لوگ بڑے لجپال لگتے تھے تو جاؤ ان کے پاس جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ان کے نام بھی نہیں یاد. انہوں نے کہا، انہیں کہنا کہ ابن طیار کو میں نے ملنا ہے. کمال ہے. تو وہ اتنے مشہور ہیں کہ پتہ چل جائے گا. اور جب وہ آئے حضرت جعفر
حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس، تو آپ نے دیکھیں کتنا ادب کیا. آپ نے کہا کہ ہمارے سید اور سردار حضرت حسن ہے، پہلے ان کے پاس جاؤ. جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے 100 اونٹنیاں دیں، اور پھر انہوں نے کہا حضرت امام حسین کے پاس گئے، انہوں نے 100 بکریاں دی، اور پھر جب حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس آئے تو آپ نے ان کو 1 لاکھ درہم دی. اللہ اکبر. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی نسلیں اس سے سمجھ. تو اتنی لجپالی ہے اس گھرانے کی، اتنا لجپال گھرانہ. واہ واہ، سبحان اللہ.